گزارے کیسے زندگی، آؤ علماء سے پوچھ لیں، آئے جو مشکل پیش کوئی، آؤ علماء سے پوچھ لیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، دارالفتاح اہل سنت سلسلے کے ساتھ ایک مرتبہ پھر حاضر ہیں۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ فضائل پر مشتمل اپنے رسالے زائد درود و سلام میں درود پاک کی فضیلت نقل کرتے ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھو، بے شک تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا تمہارے گناہوں کے لیے مغفرت ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے اور محترم اسلام بھائیوں، رجب المرجب کے بے شمار فضائل احادیث کریمہ کے اندر مذکور ہیں۔ روزے رکھنے کی بھی فضیلتیں ہیں۔ رجب کے فضائل پر مشتمل، رجب کی بہاروں پر مشتمل امیر اہل سنت کا رسالہ کفن کی واپسی، اس کے اندر امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ صفحہ نمبر 3 پر المعجم الاوسط کے حوالے سے ایک روایت نقل کرتے ہیں کہ جب رجب کا مہینہ آتا تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یہ دعا پڑھتے تھے۔ آپ بھی میرے ساتھ یہ دعا پڑھ لیجئے گا، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، یعنی اے اللہ عز و جل تو ہمارے لیے رجب اور شعبان میں برکتیں عطا فرما اور ہمیں رمضان تک پہنچا۔ پیارے اور محترم اسلام بھائیوں، یہ رسالہ آپ بھی خرید فرمائیے۔ رجب المرجب کا مہینہ جاری ہے، اس کے اندر اس سے متعلق الحمدللہ کثیر معلومات درج ہیں۔ اس کے پڑھنے سے انشاءاللہ بہت زیادہ فائدہ حاصل ہوگا۔ سب سے پہلے گناہ کبیرہ کو ہم اس سلسلے میں بیان کریں گے، لیکن گناہ ہوتا کیا ہے؟ ویسے تو معلوم ہوتا ہے کہ گناہ کر دیا، لیکن شرعی طور پر گناہ کس کو کہتے ہیں، یہ لفظ کس کام کے لیے استعمال کیا جاتا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، گناہ تو ویسے لفظ اردو میں استعمال ہوتا ہے، عربی کا نہیں ہے، عربی کا لفظ یہ نہیں ہے، اور جو عربی میں لفظ استعمال ہوتا ہے گناہ کے لیے عام طور پر وہ اسم کا لفظ ہے، الف سا میم، اسمن۔ اور اسی طرح ہمارے اردو میں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے نافرمانی، تو اس کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے عربی میں معصیت کا، میم عین صاد یا گولتا، معصیت، معصیت یعنی تا اس کے آخر میں ہوتی ہے۔ تو عربی زبان میں عمومی طور پر گناہ کے لیے جو لفظ استعمال کیا جاتا ہے وہ اسم کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، اور اسم کا جو بنیادی اعتبار سے معنی ہے وہ تو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی، یعنی وہ کام کرنا کہ جس سے اللہ عز و جل نے منع فرمایا، اب چاہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے براہ راست قرآن مجید فرقان حمید میں منع فرمایا یا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زبان اقدس کے ذریعے سے منع فرمایا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پر عمل نہ کرنا، اب چاہے یہ اس طرح ہو کہ آپ فرض چھوڑ دیں یا آپ واجب چھوڑ دیں کہ اس پر عمل نہیں کیا، فرض پر عمل نہیں کیا، واجب پر عمل نہیں کیا، یا سنت موقدہ پر عمل نہیں کیا، اس کی عادت بنائی بندے نے، تو چونکہ یہ نافرمانی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حکم پر عمل نہیں کیا جا رہا، تو اس کو گناہ کہتے ہیں۔ یا پھر آپ اس کا برعکس کریں، یعنی جس چیز کی نہ کرنے کا حکم دیا اس کا کر گزرنا، مثلا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے وہ شراب پینے سے منع کیا، کوئی شراب پیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بدنگاہی سے منع کیا، کوئی بدنگاہی کرتا ہے، تو ان چیزوں کو گناہ کہا جاتا ہے۔ تو اس کا کم از کم اطلاق جو آتا ہے وہ سنت موقدہ کو چھوڑنے کے اوپر آتا ہے، یا
جو مکروہ تحریمی ہوتا ہے اس کے ارتکاب کے اوپر یہ آتا ہے کہ بندہ اگر ایسا کام کرتا ہے کہ جو اس کے اوپر کرنا فرض تھا وہ نہیں کرتا، جو اس پر کرنا واجب تھا وہ نہیں کرتا، جو سنت موقدہ تھا اس پر کرنا ضروری تھا وہ نہیں کرتا، یا جو اس کے لیے کرنا ممنوع تھا، اس کے لیے حرام تھا کہ یہ نہ کرے، یا اس کے لیے مکروہ تحریمی تھا کہ یہ نہ کرے لیکن پھر بھی یہ کرتا ہے، تو ایسی بات کو گناہ کہا جاتا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی۔ تو یہ جو چیزیں ہیں یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کے اندر جو باتیں آتی ہیں ان کو گناہ کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے حضور، اس میں اب ہماری بولنے کے انداز میں بھی تصحیح فرما دیں۔ ہم بعض دفعہ ہمارے یہاں اردو میں گناہ ملے گا یہ لفظ کہا جاتا ہے، یا گناہ کیا، اس میں سے صحیح کیا یعنی کیا لفظ بولنا چاہیے؟ یہ کرو گے تو گناہ ملے گا، یعنی مطلب ہے کہ یہ کام کوئی اور چیز ہے اور گناہ کوئی اور چیز ملے گی اس کو آخر میں؟ اصل میں دیکھیں دو چیزیں ہوتی ہیں، نمبر ایک جزا ہوتی ہے، سزا ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، آپ جیسے مثال کے طور پہ یہ کام کرو گے تو ثواب ملے گا، ٹھیک ہے، یعنی نیک عمل کرو گے تو ثواب ملے گا، ٹھیک ہے، برا عمل کرو گے تو گناہ ملے گا، گناہ ملے گا، یہ کام کرنا ثواب ہے، ٹھیک ہے، تو یہ بھی کہہ سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ کام اچھا ہے، اس کا اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں پسندیدہ کام ہے، اس کام کے کرنے کی وجہ سے آپ کو ثواب ملے گا، تو فی نفسی ہی وہ کام ایک اچھا کام ہوتا ہے، اس پر جو جزا مرتب ہوتی ہے، جو ثواب ملتا ہے، جو بندے کو بدلہ ملتا ہے، اس کو ثواب بولتے ہیں۔ ثواب کا مطلب ہوتا ہے لوٹ کے کسی چیز کا آنا، پلٹنا کسی چیز کا۔ تو بندہ جب کوئی کام کرتا ہے، کوئی اچھی بات بولتا ہے، تو جب وہ کام کر رہا ہوتا ہے اس کا اس کو بدلہ ملتا ہے اچھی بات کا، تو اس کو ثواب کہہ دیتے ہیں۔ اور اگر برا کام کرتا ہے تو برے کام کا بھی اس کو بدلہ ملتا ہے، جس کو سزا بولتے ہیں۔ تو اب یہ عمومی طور پر جو نتیجہ ہوتا ہے، کام کرنے کا جو نتیجہ ہوتا ہے وہ گناہ ہوتا ہے، اور کام کو بھی گناہ بول دیتے ہیں اور کام ہی کو ثواب بول دیتے ہیں، تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، آپ نے اب گناہ کی جو تعریف فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے جس کام کو حکم دیا تو نہ کرنا، یا جس سے روکا وہ کر لینا، اب کوئی بد نصیب اس تعریف کے الفاظ کو لے کر تھوڑی سی عقل لڑاتا ہو کہ بھئی اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اب جدید چیزیں ایجاد ہوتی ہیں، بھئی آپ کہتے ہیں بھی فلمیں نہ دیکھو، تو فلم کا تو اللہ نے کام منع کیا، ایسا کوئی لفظ ہے ہی نہیں قرآن و حدیث میں کہ فلم نہ دیکھو، اور یہ کام کرو یہ نہ کرو۔ اب نئے نئے جو گناہ ایجاد ہو چکے ہیں جن کو ہم گناہ کہتے ہیں، اگر کوئی یوں کہے کہ اللہ نے ان سے تو منع نہیں کیا، اللہ نے تو وہ گناہوں سے منع کیا ہے، تو ایسوں کو کیا جواب دیا جائے؟ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ یہ تو عقلی بات ہے کہ جب بھی کوئی بڑا کوئی بھی دانا کسی چیز کا منع کرتا ہے تو وہ اصول سے منع کرتا ہے، ٹھیک ہے، بنیاد سے منع کرتا ہے۔ مثلاً یہ کہا کہ کسی فاسق سے بات نہ کرنا، زید کا تذکرہ چل رہا تھا، ٹھیک ہے، کہ زید کی یہ خرابیاں ہیں، باپ نے کہا کہ بیٹا فاسق سے بات نہ کیا کرو، صحیح، تو اب اس کا بیٹا کہتا ہے کہ میرے باپ کا مقصد تو زید تھا کہ زید کے ساتھ جو ہے وہ میں بات چیت نہ کروں، اس کے ساتھ نہ رہوں، بھلے بکر جو ہے وہ زانی ہو شرابی ہو، مجھے اس سے ملنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن مقصد اس کے باپ کا یہ نہیں تھا کہ وہ صرف زید سے روک رہا ہو، بلکہ اس کا مقصد یہ تھا کہ ہر برے شخص سے تم نے رکنا ہے۔ ٹھیک ہے، اگر اس وقت زید موجود تھا، لیکن زید موجود تھا، لیکن مقصد یہ ہے کہ ہر وہ فاسق کہ جس سے تمہیں بد صحبت ملے گی، بری صحبت ملے گی، تمہارے اعمال خراب ہوں گے، کے ساتھ نہ بیٹھا کرو، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ صرف خاص مراد ہے، بلکہ اس طرح کے جتنے لوگ ہیں، افراد ہیں، سب مراد ہیں۔ تو مقصد یہ واضح ہوتا ہے کہ جیسے مثال کے طور پر کوئی شخص ہے، ٹیچر ہے، اس نے اپنے طلباء سے کہا کہ زید سے میل ملاپ رکھا کرو، ٹھیک ہے، اس کے ساتھ رہا کرو، لیکن دوسری مرتبہ اس نے واضح الفاظ میں یوں کہا کہ کسی بھی فاسق سے نہیں ملنا، ٹھیک ہے، کسی بھی ایسے شخص سے نہیں ملنا کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا نافرمان ہو۔ تو اب پہلے اس نے کہا تھا کہ زید سے ملو، پھر بعد میں وہ کہہ رہا ہے کسی فاسق سے نہ ملو، اب طلباء کو پتہ چلتا ہے کہ زید فاسق ہے، ٹھیک ہے، تو اب جو بھی عقل رکھتا ہے، سمجھ رکھتا ہے، وہ سمجھ جائے گا کہ میرے استاد نے مجھے ایک حکم دیا تھا کہ فاسق سے نہیں ملنا، تو زید کے بارے میں چونکہ اس کو معلوم نہیں تھا، اس لیے اس نے زید سے ملنے کا حکم دیا، لیکن جب اس کو پتہ چلے گا کہ یہ فاسق و فاجر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا نافرمان ہے، تو اس سے بھی ملنے ساتھ، اس کے ساتھ رہنے کے ساتھ میرے استاد نے مجھے منع کرنا ہے۔ تو بلا تمثیل بلا تشبیہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بعض چیزوں کا ہمیں حکم دے دیا کہ اس سے بچنا ہے۔ مثلاً بد نگاہی سے بچنے کا حدیث پاک کے اندر حکم آ گیا کہ جو دیکھنے والا ہے غلط چیز کو، یا جس کی طرف نظر کی گئی ہے اس پر لعنت کی گئی، تو بد نگاہی سے احادیث طیبہ کے اندر یا دیگر روایتوں کے اندر منع کیا گیا۔ تو اب پرٹیکولر کسی خاص چیز سے منع نہیں کیا گیا، بلکہ عمومی طور پر منع کیا گیا۔ اب کوئی کہے کہ نعوذ باللہ من ذالک میں کسی بے پردہ عورت کو، جس کو باہر دیکھنا منع ہے، کہ جس کو ہم نہیں دیکھ سکتے، اس کو وہاں تو نہیں دیکھتا لیکن میں ٹی وی کے اندر دیکھ لوں،
تو یہ عقل سے ماورا بات کرے گا، وہ یہی یعنی اس کو بے وقوف کہا جائے گا کہ اصل مقصد جو ہے وہ تمہیں بد نگاہی سے روکنا ہے، بے پردگی سے روکنا ہے. یہ مقصود نہیں کہ تم باہر رکو یا باہر دیکھو یا اندر دیکھو، اصل یہ کہ تم ہر مقام پر رکنا ہے. اس کو یوں سمجھے کہ ایک مرتبہ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے خاص ایسی عورتوں کے بارے میں کہ جو دانت گھسواتی ہیں یا مختلف ایسے کام کہ جس سے منع کیا گیا، تو فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس پر لعنت فرمائی ہے، اللہ تبارک و تعالی نے اس سے منع فرمایا ہے. تو عورتوں نے سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ قرآن پاک میں یہ کہاں ہے؟ تو فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے. قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا، کہ جو تمہیں اللہ کے رسول دیں وہ لے لو اور جس سے منع کرے اس سے رک جاؤ. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا منع کرنا گویا کہ اللہ تبارک و تعالی کا منع کرنا ہے. تو یہ بات سمجھ آئی کہ اللہ تبارک و تعالی نے ایک قاعدہ بیان کیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جس سے منع کریں اس سے تم نے رک جانا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی اسی طرح قواعد بیان کیے، اصول بیان کیے کہ کس کس چیز سے ہم نے رکنا ہے. اب ہر عورت کا نام لے کر تو نہیں کہنا کہ فلاں عورت کو نہ دیکھو، فلاں عورت کو نہ دیکھو، فلاں عورت کا نہ دیکھو، بلکہ قاعدہ بیان کر دیا کہ بھائی بے پردہ عورت کو دیکھنا ہی نہیں، نام محرم کو تم نے دیکھنا ہی نہیں ہے. اب یہ ہمارے سامنے قاعدہ ایک اصول آ گیا، اس پر تمام کی تمام باتیں آ جائیں گی. تو گناہوں کے جو مختلف ذریعے آتے رہیں گے وہ تمام کے تمام اس کے اندر شامل ہو جائیں گے. ٹھیک ہے. تو اب آپ نے وضاحت تو فرما دی، لیکن کیا کوئی اپنی طرف سے یعنی اپنی عقل سے، اپنے اٹکل پچھو سے کسی شے کو گناہ قرار دے سکتا ہے بھی گناہ ہے؟ یا پھر جو شریعت نے کچھ بیان کیا، کوئی قاعدے وغیرہ جاننے ہوں گے، کیسے پتہ چلے گا کہ فلاں چیز گناہ ہے؟ دیکھیے ظاہر سی بات ہے کہ اس کا تو علم حاصل کرنا پڑے گا نا کہ کیا چیز گناہ ہے، کیا چیز گناہ نہیں ہے. عمومی طور پہ جو واضح باتیں ہیں وہ تو سبھی کو پتہ ہوتی ہیں. یعنی دیکھیں اسی لیے کہتے ہیں کہ فرض علوم کا سیکھنا. اب جو چیزیں بندے پر سیکھنا فرض ہے ان کو نہ سیکھنا گناہ ہے. تو فرائض کو جب بندہ نہیں سیکھے گا، فرائض کا علم حاصل نہیں کرے گا تو وہ گناہوں کے اندر پڑے گا. تو اس لیے جو چیزیں بندے پر کرنا لازم ہے اس کا سیکھنا اس کے اوپر ضروری ہے. نماز پڑھنا، نماز کا فرض ہونا، یہ اس کو سیکھنا ضروری ہے. روزہ رکھنا کیسے ہوتا ہے یہ سیکھنا اس کو ضروری ہے. زکوٰۃ کیسے ادا کریں گے یہ سیکھنا ضروری ہے. جب ان چیزوں کو وہ سیکھے گا، ان کی معلومات رکھے گا تو وہ گناہوں سے بچ جائے گا. اور جب اس کے برعکس چلے گا، علم حاصل نہیں کرے گا تو پھر وہ گناہوں کے اندر پڑ جائے گا. تو یہ بڑے بڑے جو گناہ ہوتے ہیں، واضح جو گناہ ہوتے ہیں وہ تو سبھی کو پتہ ہے. نماز نہ پڑھنا گناہ ہے، ماں باپ کی نافرمانی کرنا گناہ ہے، کسی کو تکلیف دینا گناہ ہے، جھوٹ بولنا گناہ ہے، دھوکہ دہی کرنا گناہ ہے، غیبت کرنا گناہ ہے. یہ تو سب کو عمومی طور پہ معلوم ہوتا ہے. باقی اس کے علاوہ جو دقیق باتیں ہیں وہ ظاہر سی بات ہے کہ علماء سے اس حوالے سے رجوع کیا جائے گا. فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، کہ علم والوں سے پوچھو اگر تم نہیں جانتے. وہ اسی طرح کے معاملات کے لیے نا کہ جب کسی بارے میں شبہ پڑی گیا کہ یہ چیز گناہ ہے یا نہیں ہے تو پھر اہل علم سے رجوع کیا جائے، وہ بتائیں گے کہ یہ گناہ ہے یا نہیں ہے. ماشاءاللہ. اچھا، گناہ کی کچھ اقسام بھی ہیں یا بس گناہ گناہ ہی ہوتا ہے؟ یہاں تو جیسے کہ آپ نے خود بتا دیا کہ کبیرہ گناہ، تو ظاہر ہے کہ جب ہم نے کبیرہ گناہ کہہ دیا تو اس کا واضح مطلب ہو گیا کہ سامنے دوسری قسم کے گناہ بھی موجود ہیں. ٹھیک ہے. تو دو طرح کے گناہ ہوتے ہیں، گناہ کبیرہ اور گناہ صغیرہ، چھوٹے اور بڑے. یعنی بنیادی طور پر یہ قسمیں کی جاتی ہے. پھر اس کے بعد اور تقسیم ہوتی ہے گناہوں کی کہ بعض گناہ وہ ہیں کہ جو ظاہری گناہ کہلاتے ہیں، جیسے نماز کا نہ پڑھنا یا کسی کو تھپڑ مار دینا، کسی کا مال غصب کر لینا، کسی کو کسی طرح کی تکلیف دینا. یہ تمام کے تمام ظاہری گناہ ہوتے ہیں. اور بعض گناہ ہوتے ہیں باطنی گناہ، جیسے حسد ہے اور بدگمانی ہے. یہ جو گناہ ہیں یہ باطنی گناہ کہلاتے ہیں اور یہ اور خطرناک ہوتے ہیں. تو یہ تقسیم کاری بھی اس کی بنتی ہے. تو اولاً جو تقسیم ہمارے یہاں ہے ہمارے سلسلے کی وہ ہے گناہ کبیرہ اور گناہ صغیرہ. ٹھیک ہے. تو اس اعتبار سے تو ان میں یعنی فرق کیا ہے؟ نام کا فرق ہے یا کوئی اور فرق بھی ہے؟ لیکن کبیرہ کا جو لفظی معنی ہے وہ تو ہے بڑا ہونا. باقی شریعت کی روشنی میں جب گناہ کے ساتھ اس کو لگا دیں گے گناہ کبیرہ تو اس کا مطلب ہے کہ بڑا گناہ. ٹھیک ہے. ایسا گناہ کہ جو بڑا گناہ کہلاتا ہے گناہ کبیرہ کہلاتا ہے اور اس پر پھر سخت وعیدیں ہوتی ہیں. اور صغیرہ کا مطلب ہے چھوٹا، یعنی اصل صغیر تھا پھر اس کے آگے تا لگائی تو صغیر کا مطلب چھوٹا ہونا ہوتا ہے، یعنی چھوٹا گناہ. ٹھیک ہے. تو یہ ان کا لغوی معنی ہے. باقی رہا ان کے درمیان فرق، تو فرق کے حوالے سے علماء کے اس میں مختلف اقوال ہیں. یعنی بڑا گناہ
تو بعض علماء نے یہ ارشاد فرمایا کہ گناہ کوئی بھی ہو وہ بڑا ہی ہے، چھوٹا نہیں ہوتا، چھوٹا اللہ کی نافرمانی. ہاں، کیوں؟ اس لیے کہ گناہ جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو نافرمانی ہو وہ بڑی ہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، یہ بعض علماء کا کہنا ہے. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کسی نے کی تو کسی طرح کی بھی نافرمانی کی ہو، بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ وہ گناہ کبیرہ ہی ہے. جیسا کہ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے یہ سوال کیا گیا کہ کبیرہ گناہ کس کو کہتے ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ ہر وہ عمل جسے کرنے سے منع کیا گیا ہو وہ کبیرہ گناہ ہے. صحیح. یعنی جس چیز سے ہمیں منع کر دیا گیا پھر ہم اس کو کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہم کبیرہ گناہ کر رہے ہیں. اسی طرح بعض اور علماء کے اقوال موجود ہیں، لیکن جمہور علماء نے اس میں فرق کیا ہے کہ گناہ کبیرہ الگ ہوتے ہیں، گناہ صغیرہ الگ ہوتے ہیں، اور اس پر قرآن و حدیث میں دلائل موجود ہیں. خود نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مختلف مواقع پر کبیرہ گناہوں کی تصریح کی ہے. یعنی آپ نے کسی مقام پر 7 کبیرہ گناہ بیان فرمائے کہ یہ کبیرہ گناہ ہے. بعض مقام پہ خود ارشاد فرمایا کہ الا انبئکم باکبر الکبائر، کہ کیا میں تمہیں بڑے بڑے گناہوں کے بارے میں نہ بتاؤں. پھر خود ارشاد فرمایا اشراک باللہ، اللہ کے ساتھ جو ہے وہ کسی کو شریک کرنا، و عقوق الوالدین، والدین کی نافرمانی کرنا، ان کو تکلیف دینا. پھر اس کے بعد فرمایا کہ الا وقول الزور، جھوٹی گواہی دینا، جھوٹی بات کہنا. یہ باتیں ارشاد فرمائی، اور بھی مختلف مواقع پر آپ نے کبیرہ گناہ بیان فرمائے. اور قرآن پاک میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ نساء کی آیت نمبر 31 کے اندر یہ ارشاد فرمایا کہ ان تجتنبوا کبائر ما تنہون، اگر بچتے رہو گے گناہ کبیرہ سے جن کی تمہیں ممانعت ہے. یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے گناہ کبیرہ کی تخصیص کی ہے کہ تم گناہ کبیرہ سے بچتے رہے. یوں ہی ایک اور مقام پہ کہ الذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش الا اللمم، کہ نیکوں کا تذکرہ کیا وہ لوگ ہیں کہ جو گناہ کبیرہ سے بچتے ہیں، فواحش سے بچتے ہیں، چھوٹے چھوٹے گناہ ہو جاتے ہیں. تو فرق احادیث طیبہ میں بھی موجود ہے اور قرآن پاک میں بھی موجود ہے. اس لیے امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور دیگر بزرگوں نے فرمایا کہ گناہ کی تقسیم کی جائے گی کہ بعض گناہ بڑے کہلاتے ہیں اور بعض گناہ چھوٹے کہلاتے ہیں. جو بڑے گناہ ہیں اس کو گناہ کبیرہ کہا جائے گا، جو چھوٹے گناہ ہیں ان کو گناہ صغیرہ کہا جائے گا. لیکن یہ یاد رہے کہ گناہ صغیرہ اگر کوئی شخص اس نیت کے ساتھ کرتا ہے کہ چلو یہ چھوٹا گناہ ہے، ٹھیک ہے، تو میں کر گزرتا ہوں، کوئی مسئلہ نہیں کر گزرتا ہوں، تو اس نیت کے ساتھ اگر کوئی گناہ صغیرہ کرے گا تو علماء فرماتے ہیں کہ اب کوئی گناہ صغیرہ نہیں رہے گا بلکہ وہ کبیرہ ہو جائے گا. یعنی جس گناہ صغیرہ کو اس نیت کے ساتھ کیا کہ یہ گناہ صغیرہ ہے اس لیے کر گزروں تو یہ گناہ صغیرہ جو ہے وہ کبیرہ بن جائے گا. چھوٹا گناہ سمجھ کر رہے تو اب وہ چھوٹا نہ رہا بلکہ وہ بڑا ہو گیا. اسی طرح فرمایا کہ لا صغیرۃ مع الاصرار، کہ جب کسی گناہ پر تکرار ہو، بار بار اس کو کیا جائے تو وہ صغیرہ بھی ہے تو وہ کبیرہ بن جائے گا. چھوٹا گناہ لیکن چھوٹا گناہ بڑا بن جائے گا. یعنی چھوٹے اور بڑے گناہ میں فرق تو انشاءاللہ آئے گا، کیونکہ ہم اقسام بیان کریں گے کہ کون کون سے گناہ بڑے ہیں. لیکن یہ بنیادی چیز ہے کہ صغیرہ گناہ جو ہوتے ہیں، چھوٹے گناہ، یہ وہ ہوتے ہیں کہ جو مختلف اعمال کے ذریعے معاف ہو جاتے ہیں. یعنی مختلف فضائل جو احادیث طیبہ کے اندر آئے ہیں کہ یہ کام ہم کریں گے ہمارے گناہ معاف ہو جائیں گے، تو اس سے مراد گناہ صغیرہ ہوا کرتے ہیں. غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، کہ اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. یعنی اس کے جو صغیرہ گناہ ہیں وہ معاف کر دیے جائیں گے. جہاں تک رہا کبیرہ گناہ، بڑا گناہ، تو بڑے گناہ کے لیے توبہ ضروری ہے. صحیح. بغیر توبہ کے گناہ کبیرہ معاف نہیں ہوتا. یعنی اعمال کے ذریعے گناہ کبیرہ معاف نہیں ہوتے، اس کے لیے توبہ ضروری ہوتی ہے کہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرے اور توبہ کے جو ارکان ہیں وہ بندہ پورا کرے. اور ہاں یہ ہے البتہ کہ بعض اعمال ایسے ہیں کہ جن کی وجہ سے جو گناہ کبیرہ ہیں وہ بھی معاف ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. جیسے مثال کے طور پر حج کرنا ہے. ٹھیک ہے. کہ وقوف عرفہ جب بندہ کرتا ہے تو بڑے بڑے گناہ جیسے نماز کو چھوڑ دینا، کہ بندے نے نماز نہیں پڑھی، نماز کو ترک کر دیا ہے، تو اب جو یہ گناہ کرتا رہا ہے یا ایک عرصے تک وہ زکوٰۃ نہ دیتا رہا، یا اس نے جو ہے وہ رمضان کے روزے چھوڑے ہوئے، تو یہ کبیرہ گناہ ہے، بڑے گناہ ہے. ماں باپ کو ستاتا رہا، نعوذ باللہ من ذالک، لوگوں کو دھوکہ دیتا رہا، ان کا مال غصب کرتا رہا. تو وقوف عرفہ اور وقوف مزدلفہ یہ وہ دو مقام ہیں کہ جس میں وقوف عرفہ میں تو کبیرہ گناہ جو حقوق اللہ سے متعلق ہوتے ہیں جیسے نماز، روزہ، زکوٰۃ وغیرہ، تو گناہ کبیرہ کا جو گناہ ہوتا ہے وہ وقوف عرفہ میں معاف ہو جاتا ہے. یعنی
یعنی جو حج کا بنیادی رکن ہے، جو 9 تاریخ کو ظہر کے بعد جس کا وقت شروع ہوتا ہے، تو اس وقوف عرفہ کی وجہ سے وہ بڑے بڑے گناہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ یہ گناہ معاف کرنا میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ جو گناہ معاف ہو جائے گا، لیکن یہ نہیں کہ وہ عمل معاف ہو جائے، عمل کرنا پڑے گا۔ نمازیں رہ گئی ہیں تو نمازیں ادا کرنا ہوں گی، زکوٰۃ رہ گئی ہے تو زکوٰۃ ادا کرنا ہوگی، روزے چھوٹ گئے تو روزے ادا کرنے ہوں گے، یہ نہیں کہ یہ معاف ہو گئے، یہ کرنے ہیں۔ اسی طرح وقوف مزدلفہ میں جو بڑے بڑے گناہ ہیں، ان کے بھی جو گناہ ہیں وہ معاف ہو جائیں گے۔ یہ نہیں کہ وہ حقوقی معاف ہو گئے، کسی کا مال دبایا ہے تو اس کا مال اس کو واپس کرنا ہوگا، کسی کو تکلیف دی ہے تو اس سے معافی مانگنا ہوگی، اس پر اب تک جو گناہ ملا تھا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے معاف فرما دیا۔ اب اس کی تلافی ہمارے ذمہ ہے کہ اس کی تلافی ہم نے کرنی ہے۔ اگر اس پر دوبارہ بندہ قائم رہا اور اس نے اس کی تلافی نہیں کی تو پھر اس کو گناہ ملے گا اس چیز کا۔ ٹھیک ہے، تو بہرحال جو گناہ کبیرہ ہیں وہ گناہ کبیرہ وہ ہوتے ہیں کہ جو توبہ سے معاف ہوتے ہیں، اور توبہ کے لیے شرائط ہیں کہ کیا کیا کرنا ہوگا، اس طرح وہ گناہ معاف ہوں گے۔ اور گناہ صغیرہ جو ہوتے ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نیک اعمال کی برکت سے معاف فرما دیتا ہے۔ تو علماء کے اس میں مختلف اقوال ہیں، اور صحیح قول یہ ہے کہ گناہوں کی تقسیم موجود ہے۔ کئی گناہ وہ ہیں کہ جو گناہ کبیرہ ہیں، اور کئی گناہ وہ ہیں کہ جو گناہ صغیرہ ہیں، لیکن نہ تو بندے کو گناہ صغیرہ کرنا ہے نہ ہی گناہ کبیرہ کرنا ہے، کیونکہ گناہ صغیرہ بندہ اگر یہ سوچ کر کرے گا کہ میں صغیرہ ہے اس لیے کر گزروں تو وہ کبیرہ بن جائے گا، یا بار بار وہ گناہ کرتا رہا تو اس صورت میں وہ گناہ کبیرہ بن جائے گا۔ تو اس لیے گناہ صغیرہ سے بھی بچنا ہے، کیونکہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی ہے۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ انشاءاللہ گناہ سے توبہ کیسے کرتے ہیں، کیسے اس سے خلاصی حاصل ہوگی، یہ بھی انشاءاللہ آئندہ سلسلوں میں شامل کریں گے۔ کچھ کالز ہمارے پاس موجود ہیں، ان کو شامل سلسلہ کرتے ہیں۔ جی کال سنائیے۔ صاحب کی بارگاہ میرا سوال ہے کہ رجب المرجب کے حوالے ہمارے پاس کچھ SMS چلے ہیں، تو اس میں یہ حوالہ دیا گیا ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کریم علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رجب المرجب کے روزے رکھنے سے منع فرمایا ہے، کیا کوئی ایسی روایت ہے جس میں کہ رجب کے روزے ممانعت کی گئی ہو؟ جی انشاءاللہ عرض کرتے ہیں، ایک اور کال سنائیے۔ میرا نام محمد اکمل رضا تاری ہے۔ پچھلے دنوں حدیث پاک نظر میں گزری کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے نہار منہ پانی پیا اس کی طاقت کم ہو گئی، اور نیچے طبرانی شریف کا حوالہ بھی دیا ہوا تھا۔ اس سے پہلے ہم نے نہار منہ پانی پینے کے بڑے فوائد سنمات کیے ہیں، بڑے مطلب اس کے فائدے بھی دیکھنے میں آئے ہیں، تو اس حدیث پاک کی حقیقت کیا یہ صحیح ہے، اور نہار منہ پانی پینے سے واقعتاً اس طرح کے معاملات ہیں، اس کے بارے میں شرعی رہنمائی فرما دی؟ انشاءاللہ ضرور عرض کریں گے۔ رجب کے حوالے سے کہتے ہیں SMS چل رہے ابن عباس کے حوالے سے کہ روزے رکھنے سے منع کیا گیا، کوئی ایسی روایت ہے؟ دیکھیں ایسا تو نہیں ہے کہ روزے رکھنے سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا ہو۔ رجب کے روزے کے فضائل موجود ہیں۔ ٹھیک ہے۔ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ حدیث کے ایک بہت بڑے امام گزرے، مشہور امام ہیں۔ ٹھیک ہے۔ تو ان کی مشہور کتاب ہے فتح الباری کے نام سے، جو بخاری شریف کی سب سے مشہور شرح کہلاتی ہے۔ یعنی بخاری کی جو تشریح کی گئی ہے بخاری شریف کی احادیث طیبہ کی، اس میں 2 شرح سب سے زیادہ مشہور ہیں، ایک عمدۃ القاری جو علامہ بدر الدین عینی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی، اور دوسری فتح الباری جو حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ہے۔ دونوں مشہور شروحات ہیں، حدیث کے بہت بڑے یہ امام گزرے ہیں۔ ان کی ایک کتاب ہے تبیین العجب، ہاں تبیین العجب بما ورد فی رجب، کہ رجب کے حوالے سے جو باتیں جو احادیث طیبہ آئی ہیں ان کا انہوں نے اس میں تذکرہ کیا ہے۔ تو اس میں انہوں نے 2 طرح کی حدیثیں ذکر کی ہیں۔ ایک وہ احادیث ذکر کی ہیں کہ جو موضوع ہیں، من گھڑت ہیں، اور یعنی رجب کے حوالے سے بعض حدیثیں کہ جو نہیں ہیں اور وہ لوگوں نے بنا لی، اس کا تذکرہ بھی فرمایا۔ اور دوسری وہ احادیث طیبہ ذکر کی ہیں کہ جو احادیث موضوع نہیں ہیں، ان کے اندر ضعف موجود ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ وہ من گھڑت ہوں، موضوع ہوں، ایسا نہیں، وہ حدیثیں موجود ہیں، اور فنی اعتبار سے اس میں کمزوری ہے، لیکن چونکہ یہ قاعدہ ہے، اصول ہے، تمام جو اصول حدیث کی کتابیں اس میں یہ بات موجود ہے کہ جو احادیث ضعیفہ ہیں، یعنی ضعیف حدیث جو ہوتی ہے کہ جس کی سند میں کمزوری ہوتی ہے، وہ فضائل کے اندر معتبر ہوتی ہے۔ تو یہ جتنی بھی احادیث آئی ہیں رجب کے حوالے سے، یہ فضیلت کے حوالے سے آئی ہیں کہ رجب کا روزہ جو رکھتا ہے اس کو اللہ تبارک و تعالی جنت کی اس نہر میں سے پانی پلائے گا کہ جس کا رنگ جو ہے وہ دودھ سے زیادہ سفید ہے، اور جس کا ذائقہ جو ہے وہ شہد سے زیادہ میٹھا ہے۔ یہ بات جو بیان فرمائی یہ فضیلت ہے، اور فضیلت میں جب ضعیف حدیث آتی ہے تو وہ معتبر ہوا کرتی ہے۔ پہلی بات یہ۔ دوسری بات یہ کہ اس حوالے سے ایک حدیث پاک جو ضعیف نہیں ہے،
وہ صحیح یعنی حسن درجے کی حدیث ہے. سنن نسائی کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بکثرت شعبان کے روزے رکھا کرتے تھے. تو عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ اس مہینے کے اندر روزہ رکھتے ہیں؟ تو فرمایا کہ یہ مہینہ ہے کہ جو رجب اور رمضان کے درمیان ہے اور لوگ اس سے غافل ہیں. یعنی علماء اس کی تشریح میں فرماتے ہیں کہ لوگوں کے نزدیک جو ہے اس زمانے میں بھی رجب اور رمضان کی ایک اہمیت تھی کہ ان دونوں میں عبادت کا خاص اہتمام ہوتا تھا، لیکن شعبان کے اندر نہیں کرتے تھے. تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے شعبان میں روزے رکھے تاکہ لوگوں کو معلوم ہو کہ جس طرح رجب میں عبادت کرنی ہے اسی طرح شعبان کے اندر بھی عبادت کرنی ہے. یہ بات بیان فرمائی. تو اس سے معلوم ہوا کہ اس زمانے میں بھی رجب کے اندر عبادت کا خاص اہتمام کیا جاتا تھا اور اس میں روزے کی بھی صورت ہے کہ روزے اس کے اندر رکھے جائیں، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی احادیث کے اندر بھی اس کے فضائل موجود ہیں. جہاں تک رہا یہ بیان کرنا کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے یا سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے حوالے سے مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر یہ موجود ہے کہ یہ رجب میں روزے رکھنے والوں کو مارا کرتے تھے. اچھا، مارتے تھے ان کو. لیکن اس کی وجہ اسی کتاب کے اندر تبیین العجب کے اندر حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالی نے یہ بیان فرمائی کہ شریعت مطہرہ اس بات کو ناپسند کرتی ہے کہ مسلمان اس چیز کی تعظیم کریں کہ جس کی مشرکین تعظیم کرتے ہیں. مشرکین کی تعظیم کردہ چیزوں کی تعظیم کرنا اس کو شریعت پسند نہیں کرتی. یعنی ان کا کوئی تہوار ہے، ان کا کوئی مذہبی تہوار ہے یا ایسا کوئی معاملہ ہے جس کی وہ تعظیم کرتے ہیں تو ہماری شریعت اس بات کو پسند نہیں کرتی اور اس کی مختلف صورتیں بنتی ہیں، حرام کی، گناہ کبیرہ کی، کفر کی، مختلف صورتیں اس کی. تو اب جو رجب کے روزے کے حوالے سے یہ بات ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مارا یا دیگر اس طرح کی باتیں ہیں، تو اس سے جو مقصود ہے حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ یہ بیان فرماتے ہیں کہ مقصد اس سے یہ ہے کہ جو شخص اس انداز میں رجب کی تعظیم کرے جیسا کہ مشرکین کیا کرتے تھے، یعنی رجب کی تعظیم میں مشرکین کا لحاظ کرتے ہوئے، مشرکین کی پیروی کرتے ہوئے جو روزہ رکھے گا اس کو اس طریقے سے آپ مارا کرتے تھے. ورنہ حافظ ابن حجر عسقلانی فرماتے ہیں کہ اس کے اندر حرج کیا ہے کہ بندہ رجب کے اندر روزے رکھ رہا ہو تو اس کو کیوں مارا جائے گا، جبکہ احادیث بھی اس باب کے اندر موجود ہیں. تو وہ مارنا اس بنیاد پر تھا کہ کوئی شخص اگر زمانہ جاہلیت کی رسم کو ادا کرتے ہوئے، ان کے طریقہ کار کو اپناتے ہوئے اگر ان کے پیچھے چل کر اس طرح کا معاملہ کرے گا تو اس کے لیے سزا ہے. ورنہ اگر کوئی احادیث طیبہ کو سامنے رکھ کر، شریعت مطہرہ کے عمومی حکم کو سامنے رکھ کر کہ روزہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند ہے، اگر وہ رجب کے مہینے کے اندر روزے رکھتا ہے تو اس میں اصلاً کوئی حرج نہیں ہے. اور یہ بات ہم نے نہیں بلکہ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو 9ویں صدی ہجری کے بزرگ ہیں، انہوں نے اپنی کتاب تبیین العجب کے اندر اس کو بیان فرمایا ہے. ماشاءاللہ. تو اب جو حدیثیں ہیں اپنی طرف سے ان کا معنی سمجھ کر اس طرح بیان کرنا. ہاں دیکھیں بات وہی ہے کہ ایک طرف کی بات سننا اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ آگے فارورڈ کر دینا یا آگے اس کے ذریعے اپنا اعتقاد اور ذہن بنا لینا، یہ درست نہیں ہوتا. آپ دیکھیں کتنی باتیں ہیں اس کے اندر، کتنی صورتیں پیدا ہوتی ہیں اس کے اندر کہ کیوں جو ہے وہ منع کیا. جیسے مثال کے طور پر یہ نسبت کیا کر رہے ہیں نبی کریم علیہ السلام منع کرتے ہیں، جو روایت میرے علم میں ایسی کوئی روایت نہیں ہے کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہو، جبکہ احادیث طیبہ موجود ہے روزہ رکھنے کے. رسول اللہ اسلام کو روزے پسند بھی تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھی روزے پسند ہیں. تو احادیث طیبہ کا مطلب سمجھنا ہر ایرے غیرے کا کام یہ نہیں ہوا کرتا. اس میں دقتیں ہوا کرتی ہیں، اس کے اندر جو ہے وہ دقیق باتیں ہوتی ہیں، باریک باتیں ہوتی ہیں. اسی لیے تو قرآن پاک نے فرمایا کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. اگر تم نہیں جانتے تو اہل علم سے سوال کرو. اگر ہر بات کو اسی طریقے سے خود سے جان لیا جاتا تو پھر اہل علم کی طرف رجوع کی ضرورت کیا تھی؟ کیوں قرآن پاک کے اندر اس کا حکم ہوا؟ تو اس لیے احادیث طیبہ جب اس طرح کے آئیں تو پھر علماء سے رجوع کرنا چاہیے، پوچھنا چاہیے. جب اس کی وضاحت ہو جائے تو پھر اس کے مطابق عمل کرنا چاہیے. ماشاءاللہ. اب دوسرا سوال بھی ہمارا حدیث سے متعلق ہے کہ کہتے ہیں ابو سعید خدری سے روایت ہے کہ جس نے نہار منہ یعنی صبح سویرے اٹھتے ہی پانی پی لیا اس کی طاقت کم ہو جائے گی. اس طرح کی حدیث پاک موجود ہے. اولاً امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ نے ایک پمفلیٹ نکالا تھا جس میں نہار منہ پانی پینے کے جو ہے وہ طریقہ کار لکھے تھے، فوائد بھی اس کے اندر لکھے ہوئے تھے. لیکن پھر اس وقت جو ہے وہ یہ حدیث پاک نظروں میں نہیں تھی، معلوم نہیں تھی. پھر جب معلوم ہو گیا تو چونکہ ویسے ہی اس کے بارے میں جو اطباء ہیں، جو طبیب لوگ ہیں، ڈاکٹرز ہیں،
ان کا آپس میں اختلاف ہے کہ نہار منہ پانی پینے کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، بعض فوائد بیان کرتے ہیں، بعض نقصانات بیان کرتے ہیں، لیکن جب حدیث پاک آ گئی، اگرچہ کہ سند کے اعتبار سے اس پہ کلام ہے، لیکن حدیث پاک جب موجود ہے تو ٹھیک ہے، اس کے مطابق عمل کیا جائے گا، نہار منہ پانی آپ نہ پئیں، اور پینا ہے تو کچھ کھا پی لیں، اس کے بعد پھر پانی پی لیں۔ جزاک اللہ۔ گناہ کبیرہ کی میں تعریف کرتا جاؤں کہ گناہ کبیرہ کہتے کس کو ہیں، تو گناہ کبیرہ کے حوالے سے علماء نے کافی تفصیل کے ساتھ کلام کیا اور کئی تعریفیں اس کی ہیں۔ تو ایک تعریف اس کی یہ کی گئی ہے کہ وہ گناہ کہ جس کے بارے میں قرآن و حدیث کے اندر وعید آئی ہو، اگر قرآن و حدیث میں اس گناہ کے اوپر وعید آئی ہے کہ یہ کام کرنے کے اوپر تمہیں فلاں عذاب ملے گا، تو اس کے بارے میں علماء فرماتے ہیں کہ یہ گناہ کبیرہ ہے۔ اور بعض علماء نے اس کی تعریف یہ کی ہے کہ فرض کا تارک، جو چیز فرض ہے، فرض کو چھوڑنے والا یہ گناہگار ہوگا اور یہ گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرے گا۔ اسی طرح وہ کام کہ جس کا کرنا حرام ہے، اس کا کرنے والا یہ گناہ کبیرہ کرے گا۔ اور مکروہ تحریمی کا اگر کوئی ارتکاب کرتا ہے، مکروہ تحریمی کوئی کام کرتا ہے، تو اس صورت میں گناہ صغیرہ ہوگا، اور اسی طرح واجب اگر کوئی چھوڑتا ہے تو یہ گناہ صغیرہ ہوگا، لیکن ایک مرتبہ 2 مرتبہ چھوڑنے کی وجہ سے اس کی تکرار اگر ہوگی تو پھر وہ بھی گناہ کبیرہ بن جائے گا۔ تو اگر فرض کا کوئی تاریک ہے تو فرض کا تاریک یہ گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرنے والا ہوتا ہے۔ تو مختلف تعریف اس کی گئی ہیں، 2 تعریفیں میں نے یہاں پر۔ اب یہ ہم عوام الناس جو ہے وہ خود تعریف کی بنا پر گناہوں کے اوپر نام لگانا شروع کر دیں، کبیرہ صغیرہ، یا گناہ علماء نے بیان فرما دیے ہیں جی بیان یہ فرمائے کبیرہ ہے یہ صغیرہ ہے، کیا جی بیان فرمائے ہیں، اس پر تو پوری کتاب ہے، یہ جہنم میں لے جانے والے اعمال جو ہے، حافظ ابن حجر حتمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یعنی یہ جو کتاب ہے حافظ ابن حجر حتمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی، تو اس کو دکھا دیں گے انشاءاللہ، الزواجر عن اقتراف الکبائر کے نام سے۔ تو یہ 2 جلدوں میں یہاں پر ترجمہ کیا ہے المدینۃ العلمیہ نے اس کا۔ تو یہ کتاب ہے ہی ٹوٹل گناہ کبیرہ کے اوپر، اس میں سارے وہ باتیں بیان کی گئی ہیں جو گناہ کبیرہ ہے، اور تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے۔ میں بھی مواد انشاءاللہ اس کا اکثر مواد آئے گا، دیگر کتابوں سے بھی انشاءاللہ مواد بیان کریں گے، قرآن و حدیث سے انشاءاللہ تبارک و تعالی باتوں کو بیان کیا جائے گا۔ تو یہ تو علماء بیان کر چکے ہیں، اور علماء کا بھی آپس میں کئی مقام پہ اختلاف ہے کہ کون سا گناہ ایک گناہ ہے، بعض علماء کہتے ہیں کبیرہ ہے، بعض کہتے ہیں کہ یہ صغیرہ ہے، اس کی تفصیل انشاءاللہ تبارک و تعالی آنے والے سلسلوں کے اندر انشاءاللہ تبارک و تعالی بیان کی جائے گی۔ لیکن خود ہم اپنی طرف سے کسی کو صغیرہ جب تک جس کو علماء نے آپ سننا لیں اس وقت تک آگے اپنی مرضی سے نہ کریں۔ ہمارا یہ سلسلہ دیکھنا بہت کارآمد رہے گا انشاءاللہ، ہم تفصیل کے ساتھ جب جہاں تک ممکن ہو سکا، جتنا ہی عرصہ یہ چل سکا انشاءاللہ اس سلسلے کو لے کر چلیں گے، اس میں گناہ کبیرہ کو بیان کرتے رہیں گے، صغیرہ کی بھی بات آتی رہے گی، اور ان سے بچنے کا طریقہ کیا ہوگا، اس کی وعیدیں کیا ہیں، جن جن گناہوں کو خاص طور پر ہم بیان کریں گے، ان کی نحوستیں کیا ہیں، انشاءاللہ اس سلسلے میں شامل ہوگی۔ اس سے متعلق اگر فقہی مسائل موجود ہوں گے ان کو بھی ہم اپنے سلسلے کے اندر شامل کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ گزارے کیسے زندگی، آؤ علماء سے پوچھ لیں، آئے جو مشکل پہ